گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت نہ صرف اسرائیل شام کی سرزمین پر قابض ہے بلکہ پچھلے روز ایک دھمکی بھی دی شام کی نئی حکومت کو کہ آپ نے دمشق کی جنوب میں کوئی آپ کے فوجی دستے ہمیں نہیں وہاں ملنے چاہیے, یہ اب ایک ڈی ملٹرائزڈ زون ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ شام کی حکومت نے کچھ حد تک اس بات کی مذمت کی. ماضی میں وہ اسرائیل کے ٹاپک پر زیادہ تر خاموش رہتے ہیں لیکن اس وقت ان کو مذمت کرنی پڑی, جس کے بعد آج اسرائیل نے باقاعدہ بمباری کی ہے کئی مقامات پر شام میں. کچھ بمباریاں تو دمشق کے بہت قریب چند کلومیٹر دور ہی تھیں اور زیادہ تر درا کے صوبے میں جو شام کی جنوب میں ہے. اور نہ صرف یہ, اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس علاقے کو محفوظ کریں گے ظاہر اپنے لیے, اور اب ہم کر رہے ہیں. کسی بھی حالت میں ہم جنوبی شام کو جنوبی لبنان نہیں بننے دیں گے. اس کا مطلب واضح ہے. جب سے اب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسامہ بن جاوید, ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں اور مڈل ایسٹ کے فیض پر بہت کڑی نظر ہے, اور آپ ایک ہفتہ پہلے اسامہ شام سے ہو کر واپس آئے ہیں تو آپ کو کافی ایک آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر اس وقت کیا فیلنگ ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ایچ ٹی ایس اور احمد الشرا نے اسد کی فوجوں کو شکست دی اور وہاں پر حکومت کرنے لگے تو اسرائیل نے اسی وقت بمباری کی تھی, تمام ملٹری ایکوپمنٹ کو تباہ کر دیا, پھر ماؤنٹ ہرنون پر قبضہ کر دیا. یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں, لیکن شام کی ڈی فیکٹو حکومت اور بالخصوص احمد الشرا کی طرف سے کچھ زیادہ مذمتی بیان ہم نے دیکھے نہیں. لیکن اس وقت جب اتنا بلیٹنٹ قسم کا حملہ ہو رہا ہے, جب وہ کھل کے ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, آپ کی نظر میں کتنا پبلک پریشر ہے اس وقت احمد الشرا پہ, گیون دیٹ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور شام کی سلامتی کے حق میں؟ جی ہاں, اصل میں اسرائیل وہ مگرمچھ ہے جو اس پورے خطے میں رہنے والے ہر ملک کے لیے خطرہ ہے. تو چاہے وہ لبنان ہو, چاہے شام ہو, چاہے ایران ہو یا باقی دیگر ممالک ہوں, ان کے لیے اسرائیل کی جانب سے دھڑکا ہی لگا رہتا ہے بشمول مصر کے کہ آگے آنے والے دنوں میں اسرائیل کیا کرے گا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے ڈی ملٹرائز زون کا جو لفظ استعمال اب کر رہا ہے وہ وہاں پہ آلریڈی موجود تھا. وہ ڈی ملٹرائز زون 1974 میں وہاں قائم کیا گیا تھا, جس کی تحت وہاں پر کسی قسم کی کوئی عسکری کارروائی نہیں ہو سکتی. نہ صرف اسرائیل نے اس 1974 کے معاہدے کی پامالی کرتے ہوئے ڈی ملٹرائز زون میں اپنی فوجیں داخل کی, بلکہ اس سے کوئی 20 کلومیٹر دور قنیطرہ کے صوبے میں اور سویدہ میں اور دمشق میں بہت ساری جگہوں پہ ان صوبوں میں اپنی دراندازی جاری رکھے ہوئے ہیں. جو گزشتہ ہفتے ہوتا رہا ہے وہ ایک اس تمام تسلسل کی کڑی ہے جو آپ دسمبر کی 8 تاریخ سے بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اور چونکہ یہ ایک نئی فوج تھی ہیئت تحریر شام والوں کی جنہوں نے سیریا کو ٹیک اوور کیا تھا, لیکن ہیئت تحریر شام کی حکومت اور احمد الشرا نے چونکہ اب ہیئت تحریر شام کو ہی ڈیزالو کر دیا ہے اور اپنے آپ کو صدر قرار دے دیا گیا ہے, تو ان کی اب کی بیانات میں خاصا فرق محسوس ہوتا ہے. احمد الشرا کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی جو خود مختاری ہے شام کی اس کی پاسداری کرے, اور نیتن یاہو کے اس بیان کو کہ جنوبی شام کی یہ 3 جو محافظے ہیں, یہ 3 صوبے ہیں جس میں صوبہ درا, سویدہ اور دمشق کا کچھ حصہ شامل ہے, اس سے تمام فوجوں کو انخلا کر دیا جائے, تو نظر آتا ہے کہ اسرائیل اب چاہ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ شام کی مزید سرزمین پر اپنے پنجے گاڑ دے. اور یقیناً یہاں پہ ایک مشکل کام ہوگا کیونکہ درا اور سویدہ کی جو گزشتہ تاریخ ہے یہ وہ مزاحمت گار لوگ ہیں جو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, تو بہت مشکل ہوگا کہ اسرائیل آ کے ان سے مٹبھیڑ کرے. اور دوسری طرف شام کی جو ترجیحات آپ کو نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو گزشتہ 14 سال سے خانہ جنگی کا شکار رہا ہو, ان کے لیے اولین ترجیح یہ ہے کہ وہ کنسولیڈیشن کریں پاور کی بھی
اور لڑنے والے مزاحمت کار جنگجو گروپوں کی بھی، اور اس وقت وہ اس میں مصروف ہیں، اور وہ اس وقت اپیل کر رہے ہیں خطے کے تمام ممالک بشمول مغربی طاقتوں کے، جن پر ایک سکتہ سا طاری ہے، اور اسرائیل کی دراندازی جو آپ نے دیکھا ایک بڑی طویل لسٹ ہے کہ جرمنی کے وزیر خارجہ سفارتکار اور امریکہ کے اور باقی مغربی ممالک کے لوگ وہاں گئے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسرائیل کی درندازیوں کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ اس کو گردانا بھی نہیں۔ تو ان کی اپیل اس وقت یہ ہے احمد اشرا کی حکومت کی اپنے خطے کے لوگوں سے اور بین الاقوامی طاقتوں سے کہ اسرائیل کو یہ بات باور کرائی جائے کہ وہ اب بھی انہی تمام جو اصول اور وہ معاہدے ہیں ان پر کاربند رہنا پڑے گا اسے، جو دو ملکوں کے درمیان کیے گئے ہیں، دو شخصیتوں کے درمیان نہیں تھے۔ مطلب کہ اس وقت ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک گوریلا فورس ہیں، اور شام بھی تقسیم ہی ہوا ہے ایک طرح سے ڈی فیکٹو، نارتھ میں کردز ہیں، بیچ میں یہ ہیں، اور پھر نیچے آپ کو پتہ ہے دروز بھی ہیں، تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں، خطے کے ممالک کا آپ نے ذکر کیا تو ذہن میں ترکی آتا ہے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ نمبر 1 اتحادی ہے شام کا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ شام ایک طرح سے ان کی کلائنٹ سٹیٹ بھی ہے، اور یہ ظاہر ہے کم از کم مجھے یہ لگتا ہے اور بہت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ترکی کی کوشش یہ ہوگی کہ شام کو ایک لانچ پیڈ بنایا جائے ان ون سینس اپنے خطے میں اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے۔ تو اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ اسرائیل ترکی کا پتہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ کا ایک بہت سخت بیان آیا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پورے پچھلے 1.5-2 سالوں میں صدر ایردوان کے بیانات تو بہت آئے ہیں، لیکن ایکشن ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اسرائیل ان کو مجبور کر رہا ہے کہ کوئی ایکشن لیا جائے ان کے خلاف؟ جی دیکھیے، اسرائیل جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اسرائیل اس خطے میں موجود تمام امن پسند ریاستوں کے لیے خطرہ ہے۔ ترکی نے جیسے آپ نے ذکر کیا لانچ پیڈ غالباً نہیں، لفظ اسٹریٹجک ڈیپتھ اگر آپ پاکستانی تناظر میں دیکھیں تو جو افغانستان کی اہمیت پاکستان کے لیے ہے وہی شام کی حیثیت ترکی کے لیے ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی جنگ جو ہے وہ شام میں بند نہیں کی جاتی تو ترکی کا ڈر یہ ہے کہ وہ اس کی سرحدوں تک بھی آ پہنچے گی اور پھر اسے اپنے خطے میں اس سے لڑنا پڑے گا۔ ترکی نے اس بات کا بار بار اعادہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ترک فوجی موجود ہوں، اور ترکی کا جو کردار رہا ہے مزاحمت کار دور میں بشار الاسد کی فوج کے خلاف، اب وہ جو ایک نیشنل آرمی بننے جا رہی ہے ان کو بھی ٹرین کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ واقعی یہ بالواسطہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل ترکی سے مخاطب ہے، اور یہاں پر آپ کو ایک اسٹیٹسمین شپ کی بھی جھلک نظر آتی ہے، جس میں نتن یاہو کے بیان کے اگلے ہی روز اسد شیبانی جو شام کے وزیر خارجہ ہیں وہ ترکی پہنچے، اور انہوں نے کچھ خبروں کے مطابق اس بات کا بھی اندیا دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی فوجیں نہ صرف جنوبی شام میں بلکہ باقی جگہوں پہ بھی ایسے تنصیبات قائم کریں کہ جس سے وہ شام کی فوج کو اکٹھا کرنے میں مدد دے سکیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ لفاظی کرنا اور الفاظی گولہ باری کرنا، تو یہ تو میرا خیال ہے یہ صرف ترکی اس میں تنہا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ جس کو کہا جاتا ہے اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے تمام ممالک وہ الفاظ بار بار جھاڑ پوچھ کے تاریخ بدل کے استعمال کرتے رہے ہیں، جو وہ 1948 سے استعمال کرتے رہے۔ بالکل جو بھی آج کل چل رہا ہے، مطلب ٹاک اینڈ ڈو نتھنگ۔ آئی ایم سوری اسامہ، ویسے تو اس موضوع کے لیے ہمیں اور بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا، لیکن کیا کریں وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ جی